بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور آج جمعۃ المبارک کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ کو۔ آج ہم نے اپنے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ وہ نہایت اہم موضوع آنے والے کچھ دنوں کے حوالے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس وقت جو ہے سب عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بڑے جو ہیں وہ انہیں کچھ لوگوں کو وقت مل چکا ہے، اور یا وہ بڑے اہتمام کے ساتھ جا کے قربانی کا جانور جو ہے وہ لے کے آ چکے ہیں۔ وہ اللہ کے حضور جو ہے قربانی پیش کرنے کی پوری تیاری کر چکے ہیں۔ بچے بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، اور وہ بھی ضد کر رہے ہیں گھروں میں کہ انہیں جانور جو ہے وہ لے کے آئیں، اور تاکہ وہ اس کی خدمت کریں، اسے پیار کریں۔ اور مائیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں بالکل نہیں، ابھی نہیں لے کے آنا، گھر میں گند پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمارا کام زیادہ ہو جائے گا۔ تو خیر بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا قربانی کی تیاری جو ہے پورے عروج پہ ہے۔ جو کاروباری حضرات ہیں جو اس حوالے سے جنہوں نے مویشیوں کے کاروبار سے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے، وہ لوگ اس وقت منڈیوں میں موجود ہیں، اور منڈیوں میں بارش کی وجہ سے حالات وہ بھی کافی تکلیف میں بھی ہیں سارے، مگر پھر بھی وہ وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی قیمتوں پہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ مہنگائی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے قربانی کے لیے پیسے نکالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑی ایک آپ کو دل جگر کا کام ہے کہ آپ بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ کام کرتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب سنت ابراہیمی آپ کو ادا کرنی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور قربانی تو چیز ہی ایسی ہے، قربانی سیکریفائس اسے کہتے ہیں کہ آپ کچھ دیں اور خوش ہو جائیں۔ مطلب آپ کچھ حاصل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ اصل میں کچھ دے رہے ہوتے ہیں کچھ اپنی طرف سے، مگر آپ اس کے بدلے خوشی پا رہے ہوتے ہیں، سکون اطمینان پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، پروگرام کے اس حصے میں، کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ کیا صرف گوشت لے کے آنا، کاٹنا، کھانا پینا، بانٹنا ختم، یا اس کے پیچھے کچھ نیت میٹر کرتی ہے، جہاں ہم اپنی ایک کوشش کے ساتھ، اپنی ایک ایفرٹ کے ساتھ ہم قربانی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بھی ایفرٹ اور کوشش کرتے ہیں، تو اس میں کہاں پہ ہماری نیت تھوڑی سی اگر مختلف ہو جائے تو معاملات جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جائیں، اور ہماری قربانی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ تو آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا، جو پہلے اسلامک اسکالر ہیں وہ ہیں علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور فہیم بھائی آپ بھی خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں یہ ہیں مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ کرم اللہ کریم کا، آپ سنیں ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب، سر یہ بتائیے کہ جو قربانی کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ ذرا مطلب اس کا قربانی کا جذبہ یہ کیا ہے، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم بھائی، آج کا جو موضوع منتخب کیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے آنے والے وقتوں کے اندر امت اسلامیہ اور پورے پاکستان کے، پوری دنیا میں سارے مسلمان قربانی کے عظیم فریضے کو اپنائیں گے۔ بالکل۔ تو ہمیں یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ قربانی ہے کیا۔ در حقیقت قربانی تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے وہ شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہو جاتا ہے۔ تو اس جانور کی تعظیم، علماء فرماتے ہیں کہ لازم ہے کہ اس جانور کی بھی تعظیم کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا۔ قربانی آدم علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہو گئی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان مخاصمہ ہوا، جھگڑا ہوا، تو اس دوران قابل اور حابل نے مل کر قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ تو وہاں سے سلسلہ قربانی کا چلتا ہوا آتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بار بار خواب آیا۔ خواب کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنے قیمتی چیز کو قربان کیا جائے، اور پھر خواب میں دیکھا کہ آپ نے اپنے
فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں دیکھا تو آپ نے اپنے فرزند سے کہا بیٹا میں نے رات جو خواب دیکھا، اور یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ ہمارے جو خواب ہوتے ہیں وہ دلیل نہیں ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب دلیل ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، میں تمہارے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ تو فرزند بھی ایسے عظیم فرزند ہیں کہ وہ کہتے ہیں بابا جان آپ دیکھ رہے ہو، آپ وہ کر دیجئے جو آپ نے دیکھا ہے، آپ کو جو حکم آیا ہے، آپ کو جو امر دیا گیا ہے، جو آپ کے لیے حکم آیا آپ وہ کام کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو شروع کیا، آپ وہ کرنے ہی والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا جنت سے بھیجا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری چلائی وہ تو اپنے بیٹے پہ ہی چلائی، وہ تو قدرت ایسے ہی ہوا نا کچھ؟ وہ چلانے ہی والے تھے، اللہ نے مینڈے اس اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو رکھ دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جانور کے بال ہیں ان بالوں کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک چیز اور عرض کرتا چلوں کہ قربانی ایک شخص اگر کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ خرید کر جانور لاتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی جانور ہو، آج کے دور میں تو بہت مہنگے بھی جانور ہیں، وہ جانور خرید کے لاتا ہے، اسے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، تو وہاں یہ نیت ہونا چاہیے، وہاں یہ اپنے ذہن میں بات ہونا چاہیے کہ آج میں اللہ کی راہ میں خون بہا کر رہا ہوں، آج اللہ کی راہ میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، کل اگر دین کے خاطر میری اپنی زندگی کا خون یا میری اپنی جان کی بات آئے گی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم آج یہ خون بہا جو کر رہے ہیں ایک جانور کا کر رہے ہیں، کل اگر دین کے خاطر اپنے خون دینے کی باری آئے تو ہم نے بھی خون دینے کے پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب آپ سے میں ذرا اس حوالے سے جاننا چاہوں گا، جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی بھی قربانی سے جو ہے وہ ڈریگ نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا مقصد ہے قربانی کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ قربانی اس طرح ہے کہ آپ اپنے نفس پہ چھری چلا رہے ہیں، تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفی مقام آخر فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو قربانی کہتے کس کو ہیں، یہ بات تھوڑی سی اختصار کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ جانور تو پورے سال کے اندر ہم ذبح کرتے ہیں، لیکن در مختار اور رد مختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 391 اور اسی طرح فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 291 پہ جو قربانی کی تعریف لکھی گئی ہے، فرمایا ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص فی ایام مخصوصہ، کہ یہ فتاوی ہندیہ جو ہے بہت بڑی فتاوی جات کی کتاب ہے، اور اسی طرح در مختار کے حوالے سے ہے کہ مخصوص جانور کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کی غرض سے ذبح کرنا، اس کا نام ہے قربانی۔ اور پھر اس کے علاوہ جس طرح کہ آپ کا جو سوال ہے کہ قربانی در حقیقت اپنے نفس کی قربانی کرنا ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ تو پہنچتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ تمہارے دل کا جو معاملہ ہے، یعنی اس کے اندر اگر تقوی ہوگا تو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے گا۔
ٹھیک ہے، تو ارادہ اور نیت بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. بالکل، ارادہ اگر غلط ہے، ارادہ اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھلاوا ہے، تو اللہ نے واضح لفظوں میں قرآن میں فرما دیا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو، اس میں قربانیاں بھی ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں، کہ ان کو احسان جتلا کر یا اذیت دے کر برباد نہ کیا جائے. کیونکہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ التراب، کہ پوری آیت کریمہ بلکہ متعدد آیات ہیں کہ جن کے اندر اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے جہاں اتنے فضائل رکھے گئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قومی یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ کھڑی ہو جائیں. تو حضرت فاطمہ تو زہرا کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ آپ جو اپنے ذبیحے کے قریب کھڑی ہو جائیں، کیونکہ جب اس کا خون کا قطرہ گرے گا نا، کل ذنب، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا تمہارے تمام جو گناہ ہیں معاف فرما دے گا. آپ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو سعید خدری عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بات صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہے؟ حضور نے فرمایا اہل بیت کے ساتھ بھی ہے، وعامۃ الناس، کہ اگر عام لوگوں میں کوئی بھی شخص اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اپنے نفس کو قربان کرتے ہوئے، قرآن کا مقصد پہچانتے ہوئے قربانی کرے گا، تو قیامت تک کے لیے جتنے بھی افراد قربانیاں کریں گے ان کو بھی یہ اجر دیا جائے گا. لیکن بات وہی یاد رکھنا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ جو قربانی کرنا ہم پر واجب کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، یہ رب کا قرآن ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ رب کے لیے نماز پڑھیں، رب کے لیے نماز پڑھیں اور رب کے لیے ہی قربانی کریں. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں حکم دیا جاتا ہے بغیر کسی قید کے، تو اس امر پر، اس حکم پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ جس طرح ہم اپنی قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں، جانور لا رہے ہیں، اصل مقصد وہ للہیت ہے، اللہ کی رضا ہے. اپنے نفس کو قربان کر کے جائیں، اپنے دل کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی طرف جھکاتے ہوئے لے جائیں، اور اصل مقصد کو جب آپ پہچان کر آئیں گے تو پھر آپ کا منڈی میں جا کر اپنا خرید و فروخت کے لیے گفتگو کرنا بھی تسبیح بن جائے گا. اور جب آپ اصل مقصد کو پہچان لیں گے تو آپ جتنی دیر اس میں جانور کی خریداری میں لگائیں گے وہ وقت بھی آپ کا عبادت میں ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں جو آیا ہے، اگر آپ کا مقصد شروع دن سے یہ ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، لوگ کہیں کہ بڑا جانور لایا ہے تو بھائی اس نے تو بڑا اچھے طریقے سے قربانی کیا، تو اگر مقصد یہ ہوگا تو لا تبطلوا صدقاتکم والی بات آ جائے گی کہ اس کا وہاں گھومنا پھرنا، لاکھوں کروڑوں خرچ کرنا کسی کھاتے میں نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی جانور لایا جائے، اللہ کی رضا کے لیے جب ذبح کیا جائے، تو یہ حقیقت بات ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرے گا، پروردگار عالم پہلے ہی اس کی مغفرت فرما دے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، ایک اور سوال جو بہت ہی کامن ہوتا ہے ہمارے عید کے دنوں میں، خاص طور پہ ہم ہر ایک سے پیسوں کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس کا کتنے کا لیا جائے، کتنے کا لیا، مطلب آپ وہ ایک دوسرے سے پوری تفتیش کرنا لازمی ہوتا ہے کیا؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے اور ترمذی شریف کی بھی حدیث پاک ہے، کہ وہاں ہے کہ اذا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کا ارادہ فرماتے تھے تو حضور کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو جانور لاتے، خوبصورت لاتے تھے، فربہ لاتے تھے، موٹا جاندار لاتے تھے، اور اس کے علاوہ دیکھنے بھی اچھا ہوتا تھا، جاندار بھی ہوتا تھا. تو پھر اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ پھر مدینہ میں یہ بات ایک مشہور ہو گئی کہ جب انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ کی قربانی کا جو ذبیحہ لایا جاتا ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے، تو لوگ یہ بات نہیں پوچھتے کون کتنے کا لایا، بلکہ ان کا ارادہ اتنا ہوتا تھا کہ جو جتنے کا لایا ہے وہ الگ بات ہے، میں نے اس سے بھی اچھا لانا ہے، یعنی کہ اس سے بھی اچھا جانور اللہ کے حضور پیش کرنا ہے. جی. ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. جب ہم لوگ بریک سے واپس آئیں گے تو اس موضوع پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کرتے رہیں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم فریضہ قربانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب اور مفتی زاہد محمد اسلم سیالوی صاحب. جناب آپ سے اسلم رضوی صاحب، جناب آپ سے یہ میں پوچھوں گا علامہ صاحب، قربانی کو
آج کل فیشن کے طور پہ لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں بچوں کا جو جذبہ ہے وہ پہلے بھی اسی طرح کا ہی رہا ہے, وہ آج بھی ایسا ہے. وہ باقی جو ہے وہ ایک فیشن کی طرح قربانی کرنا شروع ہو گئے ہیں سارے. تو ذرا اس بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ فہیم بھائی, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس مال وافر ہو اور صاحب نصاب بھی ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے. اچھا, وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے. اور دوسری بات, جس کے پاس مال آ گیا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے تو خون کے قطرے کو زمین سے گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صحیح ہے. اب یہ دونوں چیزیں آپ نے سمجھ لی. اب تیسری چیز کہ اگر کوئی شخص ریاکاری کو شامل کر لیتا ہے, اور جیسے کہ آج کے دور میں ہمارے ہاں ریاکاری عام ہو چکی ہے کہ سب سے پہلے اسٹیٹس لگنا ہے کہ بھائی میں نے یہ جانور اتنے لاکھ کا, اتنے ہزار کا, یہ جو بھی ہے وہ لیا ہے. دکھاوا. دیکھیں یاد رکھیے گا, دکھاوا جو ہے انسان کے سارے اعمال کو ختم کر دیتا ہے. ریاکاری جو ہے انسان کے سارے اعمال کو ختم کر دیتی ہے. تو ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کیا ہم دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر آپ کی نیت دکھاوے کے لیے ہے تو پھر آپ یہ سوچ لیجئے آپ نے لاکھ روپے خرچ کیے ہوں یا 10 لاکھ کیے ہوں یا 1 کروڑ روپے بھی خرچ کر دیے ہوں, وہ آپ کا بیکار چلا گیا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے. یہ کوئی عام شے نہیں ہے کہ عام وہ نہیں ہے کہ آپ نارملی ایک گائے خرید کے لے کر آئے اور اس کو ذبح کر رہے ہیں صرف اپنے کھانے پینے کے لیے. جیسے کہ آیت انہوں نے پڑھی ہے, نہیں ینال اللہ لحومہا, یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو گوشت ہے نا, بھائی ہمیں گوشت تو ویسے بھی مل جائے گا, خون چلا جائے گا, نکل جائے گا, لیکن اصل ہے تقویٰ. اگر ہم تقوی کو اختیار کریں, متقی پرہیزگار بنیں اور یہ سوچ لیں کہ جب ہم یہ اللہ کی راہ میں اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں تو ہم اپنے اندر ایک تبدیلی بھی لے کر آئیں. غالباً رمضان مبارک کے ایام میں جب یہ ہمارا پروگرام ہوا تھا اس میں بھی ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ رمضان بھی ایک پریکٹس ہے ہمارے لیے, ہم اس کے اندر تبدیلی لے کر آئے اپنے اندر. ہاں, ایک مہینہ عبادت کر کے آپ کو اگر ایک مہینے بعد فرق نہیں آیا تو پھر میرا نہیں خیال. اسی طرح قربانی کرنے کے بعد آپ کے وہی سلسلہ رہا, آپ غریبوں کی مدد نہیں کرتے. اب ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں گوشت خریدنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سبزی اور دال بھی نہیں خرید پاتے, تو وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے علماء نے فرمایا کہ 3 حصے کیے جائیں, ایک غریب مسکین کے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے. اب ہوتا ہمارے یہاں یہ ہے کہ بڑے بڑے ڈیپ فریزر خریدے جاتے ہیں اور آج کل سیل بڑھ چکی ہوگی ڈیپ فریزر کی. ظاہر سی بات ہے. تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ سوچنا چاہیے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور یہ گوشت جو ہے یہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے. بالکل صحیح. اب غریب اور مسکین جو پڑوسی ہے بیچارہ وہ تو بھوکا مر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اپنے گھر میں گوشت بھی کھا رہا ہے اور ٹکے بھی بنا, ساری چیزیں کر رہا ہے اور باربیکیو بھی کر رہا ہے, لیکن بیچارہ غریب برابر میں بیٹھا ہے, گھر میں موجود ہے دوسرے برابر میں پڑوسی, اور اس کے لیے گوشت تک بھی اویل نہیں ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ ایک قربانی ایک جذبہ دیتا ہے, اثار کا جذبہ دیتا ہے, آپس میں محبت کا جذبہ دیتا ہے. اثار کس طرح کا کہ اللہ کی راہ میں ہم ہر شے قربان کریں, اللہ کی راہ میں ہم مال بھی دیں, اللہ کی راہ میں ہم غریب اور مسکینوں کو بھی مال دیں. بالکل صحیح. ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ کام کریں گے تب ہی ہم قربانی کے صحیح مقاصد کو پا سکیں گے, ورنہ پھر ظاہر سی بات ہے آپ گوشت لائے ہو اور گوشت کھا رہے ہو بس. ہاں, اس کے علاوہ صرف گوشت تک کی محدود ہے آپ کی قربانی. صحیح ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی, میں خرم لودھی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی مفتی صاحب سے میرے 2 سوال تھے جناب. جی ایک تو سوال یہ تھا کہ جو قربانی کی جاتی ہے تو اس کو گوشت کو تقسیم کرنے کا طریقہ کار کیا, اس کے کتنے حصے کیے جائیں کہ جو گوشت کو تقسیم کرنے کے حصے کار ہو. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے بدلے کسی کو پیسے دے دیے, کسی غریب کی شادی کرا دی جائے یا کسی کا کچھ کرا دیا جائے, تو کیا ہمارا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ جی. پروگرام دیکھیے, آپ کو بتاتے ہیں ہم. تقسیم کے حوالے سے بتا دیجیے. جی وہ ابھی بتایا تھا تقسیم کے حوالے سے کہ 3 حصے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ 3 حصوں میں ایک حصہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے احباب کے لیے, ایک حصہ مسکینوں کے لیے ہے اور ایک حصہ اگر آپ رکھنا چاہیں خود تو وہ رکھ لیجئے.
ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے تقسیم, جب تقویٰ کی بات کر رہے ہیں تو اتنی برابر تقسیم ہونی چاہیے نا, ایک جیسی تقسیم, کیونکہ اپنی پسند کا گوشت بھی رکھا جا رہا ہوتا ہے. یہ 2 رانے جو ہے نا وہ رکھ لیں ذرا, وہ ہم نے روسٹ کروانی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہو جاتا ہے. پھر ساتھ کہتے ہیں پائے جو ہیں وہ بھی آپ رکھ لیں, وہ فلانی چیز جو ہے نا اس کو دے دیں. تو یہ ڈسٹریبیوٹ جو کرتے ہوئے اس وقت ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں ہم اچھے سے اچھا دیں نا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہڈی والا جتنا بھی گوشت ہوتا ہے وہ سارا اٹھا کر دوسروں کو دے دیا جاتا ہے, اور جو اہم چیزیں ہوتی ہیں جو بغیر ہڈی کے گوشت ہوتا ہے وہ ہم اپنے ڈی فریزر میں فریز کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک سال میں ایک دن ملتا ہے, اور بہت سے لوگ جو غریب ہوتے ہیں ان کو گوشت کھانے کا دن مل جاتا ہے, تو انہیں ہاں کوشش کرنا چاہیے. اور دوسرا سوال جو انہوں نے کہا کہ قربانی کے پیسوں کی اگر آپ کسی کی مدد کر آج کل دیکھیں یہ سوال بہت عام کیا جاتا ہے کہ اتنے لاکھ روپے کی آپ نے قربانی کی, اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ جو ہے نا قربانی نہیں کرتے, کسی غریب مسکین کو دے دیتے. یا یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا ایام اضحیہ میں, یعنی جو 3 دن ہے, سب سے بہترین عمل صرف خون بہا ہے. سب سے بہترین اللہ کے پسندیدہ عمل جو ہے وہ خون بہا ہے, خون ہی بہانا پڑے گا, یعنی قربانی ہی کرنا پڑے گی. ان 3 دن کے ایام میں آپ نے وہ پیسے مسکین فقیر کو نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے, قربانی کرنا ہے. اچھا یہاں ایک اور مسئلہ آپ سے عرض کرتا ضرور, اور خاص طور پر ہمارے جو لوگ ناظرین ہیں وہ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک گھر کے اندر کئی صاحب نصاب ہوتے ہیں, اور کئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ایک صاحب نصاب ہوتا ہے. اب صاحب نصاب کی تعریف کیا ہے؟ جو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نصاب کے حوالے سے ذرا تفصیل سے بات کی جائے کہ کس پہ یہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے اور کس پہ نہیں ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں شامل کرتے ہیں اور ان کا یہ جو سوال ہے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. بلکہ اگر کالر ہمارے ساتھ ہیں تو 1 منٹ اگر انہیں ہولڈ کروایا جائے اور یہ جواب اس کا کمپلیٹ کرتے ہیں ہم لوگ. رضوی صاحب یہ دیکھیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ کسی کی مدد کر دی جائے, تو مدد کرنے کے لیے مدد کی جائے, لوگوں کی مدد تو ہونی چاہیے, مگر جو فرض ہے اس کے اوپر, جو قربانی اس کے اوپر, تو پہلے فرض ادا کرے اس کے بعد لوگوں کی مدد کرے, یا فرض کو چھوڑ کے دوسروں کی مدد کر دے. مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں, فرماتی ہیں کہ ما من عمل من بنی آدم, اور فرماتی ہیں کہ یہ بالخصوص ان ایام کے اندر جو قربانی یہاں پر لازم کر دی گئی ہے, جب تک آپ اپنا اس اہم فریضے کو ادا نہیں کریں گے, ادا آپ کے ذمے سے ختم نہیں ہوگا. تو لہٰذا ان ایام کے اندر یہ جو فرائض ہم پر آئے ہیں تو ان فرائض کے اندر ایک قربانی کرنا بھی ہے. تو جو صاحب نصاب لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ ان ایام میں صرف قربانی ہی کو ترجیح دی جائے. اگر قربانی چھوڑ کر مدد کی طرف جاتے ہیں تو وہ مدد کرنا اگرچہ ان کا اچھا عمل ہے, لیکن قربانی ان کے ذمہ پھر بھی باقی رہے گی. فتاوی ہندیہ کے اندر جلد نمبر 5 تو نہیں ہے کوئی قضا یہ ہے کہ بعد میں اگر ان ایام میں وہ نہیں کر سکا تو دیکھیے کہ رد مختار جلد 6 میں موجود ہے, اور اس کے علاوہ بدائع ثنائے جلد 6 کے اندر موجود ہے, اور اس کے علاوہ فتاوی رضیہ کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ یہ بات فتاوی ہندیہ جلد نمبر 6 کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے, اس نے قربانی نہیں کی اور وہ ایام گزر گئے ہیں, تو ان کے بعد بھی اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی طرف سے وہ صدقہ ادا کرے, تاکہ وہ جو اس کا فرض باقی ہے وہ ادا ہو سکے. ہاں اس کی قضا نہیں ہے, اور نہ ہی اگلے سال پچھلے سال کی جا سکتی ہے. یہ ضرور ہے کہ جتنے کا وہ مال ہے یا جتنی قربانی بنتی ہے اس کی جگہ پہ وہ صدقہ وغیرہ ادا کرے. بالکل صحیح جی. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں یاسمین بات کر رہی ہوں سر, پنجاب سے, ساہیوال سے. ساہیوال منٹ گمری سے یاسمین صاحبہ بات کر رہی ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی. کیا کہیں گی؟ جی سر. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی سر, میرا سوال یہ تھا کہ ایسے بھی ہے نا کہ کچھ لوگوں کے اوپر قرضہ بھی ہے, قرضہ زیادہ ہوتا ہے, تو کیا ان کے اوپر قربانی جائز ہے؟ بالکل صحیح ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور فریجوں میں رکھ لیتے ہیں گوشت, اور جو حقدار ہوتا ہے ان تک ان کا حق نہیں پہنچتا, تو کیا ان کی قربانی جائز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, ابھی پوچھتے ہیں. یہ بہت شکریہ آپ کا.
فریزر میں اگر گوشت رکھ لیں تو گناہ تو فریزر کو ہوتا ہے نا؟ نہیں پھر دیکھیں قربانی تو ان کی ہو جائے گی، قربانی پہ کوئی اثر نہیں ہے، قربانی پہ کوئی اثر نہیں ہے، لیکن بہتر یہ تھا کہ وہ تقسیم کرتا. صحیح ہے. قرضہ، اگر قرضہ آپ کے سر پہ ہے اور آپ نے قربانی ادا کر دی ہے. جی پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو قربانی کی شرائط بیان کی گئی ہیں وہ کیا کیا ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مالک نصاب ہو، مقیم ہو. اب جہاں پر یہ مالک نصاب کی بات آئی ہے، اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے رد مختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 317، اور اس کے علاوہ المحیط البرہانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 86، البدائع الصنائع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 64، اور فتاوی رضویہ میں، فتاوی شامی میں یہ بات موجود ہے بڑی صراحت کے ساتھ کہ مالک نصاب کون ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر میں اس کے پاس نقدی ہو یا کوئی اور چیز ہو جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو اس پر قربانی لازم ہے. آپ دیکھیے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی بات کی گئی دور حاضر میں غالباً 44-45 ہزار روپے بنتے ہیں، تو جس کے پاس اتنے پیسے ہیں اس پر قربانی ہو گئی لازم. اب بات یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے تو ہیں مگر اتنے سے اتنے ہی اس نے قرضے میں دینے ہیں کسی کو، یا اس سے بھی ڈبل قرضہ دینا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، وہ مالک نصاب ہی نہیں ہے، تو اس پر قربانی نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ مالک نصاب ہے، اور یہ بات لوگ بڑی مشہور ہے، یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو حاجت اصلیہ اس میں حاجت اصلیہ میں بڑی بڑی چیزیں لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بڑا مکان ہے، اس کے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، اس کے گھر میں اے سی وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں اتنی قیمتی اشیاء رکھے ہوئے ہیں، کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو کہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر خواتین کے ملبوسات ہو گئے، وہ تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو دیکھیے کہ وہ حاجات اصلیہ میں نہیں آتے، وہ حاجات اصلیہ میں نہیں ہیں. ان کا بھی آپ کے اوپر ذمہ بنتا ہے کہ ان کا ریٹ لگائیں، ان کا حساب کتاب کریں کہ آپ کو ٹی وی رکھا ہوا ہے، ٹیپ ریکارڈ ہو گیا، اور دیگر جو مثال کے طور پر کوئی کیمرے رکھے جاتے ہیں. اے سی لگے ہوئے گھر میں جی 80,000 روپے اے سی لگا ہے لگژری. اچھا اس بارے میں تفصیل سے بات کریں ہم. جی ٹھیک ہے، یہ نصب کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم لوگ. ایک وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ یہ پروڈیوسر جو ہے نا میرا جو شور کر رہا ہے نا کہ بریک تو اس کی بات سن لیتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں جی، اور پھر ہم ذرا تفصیل سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کریں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. فلسفہ قربانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب اور مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب. تو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہماری نصاب کے حوالے سے. جی حاجت اصلیہ کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں یاد رکھیے کہ کس پہ واجب ہے. حاجت اصلیہ جو ہوتی ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے استعمال میں ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک کار استعمال میں دوسری بلا وجہ کھڑی ہوئی ہے، وہ حاجت اصلیہ سے آپ کے باہر نکل جائے گی اور پھر آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. میں اس ٹائم عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک گھر میں صاحب نصاب 3 بندے بھی ہوتے ہیں، 4 بندے بھی ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں صرف صاحب نصاب ایک ہی بندہ ہوتا ہے. تو صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 44,000 یا 45,000 روپے اس کے پاس کرنٹ موجود ہوں. مثال کے طور پہ اگر عید کے دن بھی اس کے پاس یہ پیسے آ گئے یا 3 دن کے اندر بھی وہ پیسے آ گئے اس کے پاس، تو اس پر قربانی واجب ہو گئی. اچھا جو زکوٰۃ کے لیے جی سال بھر کا کوئی وہ نہیں ہے، سال بھر کا ان 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس ہیں، ہاں اس 3 دنوں کے اندر بھی آپ کے پاس پیسے آ گئے تو آپ نے قربانی کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں ایک بات عرض کر دوں، صاحب نصاب جو ہو گیا اس نے اگر اتنے پیسے نہیں ہیں، جیسے ابھی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 44,000 45,000 تو اس کے پاس پیسے ہیں، اور اب وہ گائے خریدنے جاتا ہے، گائے ملتی ہے 60,000 70,000 80,000 تک مل رہی ہے، تو وہ یہ کام کرے کہ وہ جا کر کہیں اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال لے. اگر وہ حصہ ڈال لے گا، ایک حصہ بھی ڈالتا ہے گائے کا، تو اس کی قربانی واجب ادا ہو جائے گا. جو اس پہ فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا. وہ ادا ہو جائے گا. اب یہ نہ سوچیں، ہمارے ہاں لوگ سوچتے ہیں کہ قربانی کا مطلب یہی ہے کہ ایک جانور لے کر آئے، ایک گائے لے کر آئے، اگرچہ حصے ایک ہی بندے کا ہو لیکن پیسے پورے خرچ کر کے لے کر آئے. تو یہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا ہے. تو مشکلات سے بچنے کے لیے صرف ایک حصہ اگر اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو 2 احباب 4 احباب مل کر 2 حصے ایک حصہ لے کر قربانی کر لیں تاکہ ان کی قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی 44,000 روپے ہیں
تو آپ کے اوپر قربانی جو ہے فرض ہے. اگر 44,000 روپے آپ کے پاس موجود ہیں تو اتنا تو میرا خیال ہے ہماری جو خواتین گھروں میں موجود ہیں کوئی کم سے کم 1 تولہ سونا تو ان کے پاس بھی موجود ہی ہوتا ہے, تو وہ بھی ان کی اپنی ملکیت میں ہوتا ہے, باپ نے انہیں لے کے دیا ہوتا ہے, تو کیا ان پہ بھی واجب ہے؟ اور ان کے پاس تو صرف وہی پڑا ہوا ہے, کیا وہ سونا بیچ کے یا وہ جو پیسے آپ کی سیونگ میں پڑے ہوئے ہیں یا پرائز بانڈ کی شکل میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس کو دے کے قربانی ادا کریں؟ دیکھیے اس حوالے سے یہ ہے, فتاوی ہندیہ شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے, فتاوی عالمگیری ہو گیا, فتاوی رضویہ شریف ہو گیا, در مختار, رد مختار ہو گیا, ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جو لوگ یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے ان پر قربانی تو آٹومیٹک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جو خواتین ہیں ان کے پاس جو زیورات وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو ان زیورات پر قربانی ہے. ٹھیک ہے, جب تو انہیں زیورات میں سے اپنا گولڈ دے کے انہیں قربانی ادا کرنی ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی بات تو جو ان کے اوپر فرض ہے وہ تو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو فتاوی ہندیہ شریف جلد نمبر 5 پہ اور فتاوی عالمگیری کے اندر فتاوی رضویہ جلد 20 پہ یہ بات موجود ہے. اور اس کے علاوہ رد مختار میں یہ بات موجود ہے کہ اگر اس وقت جو صاحب نصاب ہے اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کہیں سے قرضہ بھی لے سکتا ہے, قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے, اس بات کی بھی اجازت ہے. اور اگر وہ قرضہ کہیں سے نہیں ملتا تو پھر بھی اس پر وہ اس کا جو واجب ہے وہ ذمہ باقی رہے گا, اس کو ادا کرنا پڑے گا. یعنی کہ جو اس کے پاس پراپرٹی جو اس کے پاس مطلب سونے کی بات ہو رہی ہے, گولڈ کی بات ہو رہی ہے, تو یا وہ گولڈ بیچے یا پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرضہ لے کے, کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں ہے سارا کچھ اور اس کے اوپر قربانی صاحب نصاب بن چکی ہے. عورت بھی صاحب نصاب. اب مسئلہ یہ مرد قربانی کر لیتا ہے, عورت نہیں کرتی ہے, تو اگر عورت نہیں کرتی تو عورت گناہ گار ہو جائے گی, تو عورت کے لیے بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے. بہت سے ہمارے احباب سمجھتے نہیں ہیں, اپنی لیے قربانی کر لیتے ہیں, صاحب نصاب ہیں, صحیح ہے, بینک بیلنس ہے, آپ نے قربانی کر لی, لیکن زوجہ کی قربانی نہیں کی, ان کے نام کی قربانی نہیں کی, تو وہ گناہ گار ہو گئی. اب ایک اور بتائیے کہ جس طرح فرض کریں کہ ایک گھر میں مطلب ایک فیملی کریٹ کرتے ہیں, اس طرح ایک ابا جان ہے, انہوں نے قربانی کے لیے جانور لے آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گائے آ گئی, بچے جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ جاب کرتے ہیں, ان کے اوپر بھی قربانی فرض ہے, مگر وہ ابا جان کی طرف سے ایک حصہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے نام کی قربانی, ایک حصہ تمہارا جو ہے وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں, جس کے انہوں نے پیسے نہیں لیے, کچھ بھی نہیں لیے, قربانی کا جانور آیا ایک مشترکہ طور پہ, اور اس میں ایک سمجھیں کہ گفٹ کی طرح جو ہے وہ آپ کی قربانی وہ ادا ہو رہی ہے, تو کیا وہ بھی جائز ہے اس طرح کے معاملات؟ اس صورت میں یہ معاملہ ہے کہ اگر ایک ہی گھر کا جیسے سربراہ ہے, بڑا جانور لے کے آتا ہے, اس نے 7 حصے بنا لیے, اپنی بیوی کا بھی اگر حالانکہ اس کی بیوی کے الگ سے پراپرٹی ہے, اس کے پاس صاحب نصاب الگ سے ہے, اس کے بیٹے بھی کام کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی الگ سے ہے, تو اس صورت میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ یہ باہوالا فتاوی ہندیہ اور فتاوی شامی عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ بغیر بتائے اپنے بیٹوں کا بھی حصہ ڈال دے, اپنی وائف کا بھی حصہ ڈال لے, تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی. اگر وہ بغیر بتائے کرتا ہے تو ہاں, اگر وہ لے کر آتا ہے, انہیں کہہ رہا ہے کہ میں بڑا جانور لے آیا ہوں, آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا بھی اس میں حصہ ڈال لیتا ہوں, تو اس میں کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, وہ بچے کو اس میں پیسہ ڈالیں, پیسے دیں یا نہ دیں. جی اجازت لینا ضروری ہے, اجازت دینا ضروری ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. فہیم بھائی کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ خوش ہیں؟ اللہ کا احسان ہے, اور آپ کے دونوں معزز علماء حضرات کو بھی سلام ہو, اور ہمیں ان سے سمجھنے کا ضرور موقع ملتا ہے. فہیم بھائی میرا جو کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ قربانی ضرور کرتے ہیں, قربانی ہمارے یہاں بڑے ذوق و شوق سے ہوتی ہے, اور لوگ جانور بھی لاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جو قربانی کو رنگ ڈھنگ اس دور میں دے دیا گیا ہے وہ بڑا شرمناک ہے. میں نے مقصد آپ اس قربانی کو آپ ہم ٹی وی پہ ڈرامے اور ساری چیزیں دیکھتے ہیں, فلمیں بھی دیکھتے ہیں, لیکن اس میں آپ کیٹ واک کروانا اور جانوروں کے ساتھ ڈرامے بازی کرنا, یہ سب اتنا فضول رسم ہے کہ اس سے قربانی کی اصل اسپرٹ ہٹ جاتی ہے. میرا علماء حضرات سے سوال یہ ہے کہ دیکھیں جو سنت ابراہیمی اور ہم جو ڈائلاگ ہے, جس نے قربانی دی اور جو قربانی کے لیے تیار ہوا بیٹا, اور جو باپ جس نے اس کی جو اسپرٹ ہے اس کو ہم اجاگر نہیں کرتے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ جو قربانی ہے ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں تمہاری قیمتی سے قیمتی چیز بھی آ جائے تو اس کو قربان کرو, اللہ کے مذہب کو بچانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے. ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز ودیت نہیں کی جاتی. ہمارے بچے جب گھوم رہے ہوتے ہیں جانور لے کے, دوڑے لگا رہے ہوتے ہیں, اور اللہ معاف کرے جو آج کل منڈیوں میں ہو رہا ہے, جو اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس پہ اوور کم کر دی ہیں جو اصل ہمارا سبق ہے.
تو اس سبق کو اجاگر کرنے کے لیے میں کیا کروں, میں اپنے بچوں کو کس طرح سمجھاؤں, اور ہمارے جو کرتے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے, کیونکہ اسپرٹ آف دی قربانی نہیں ہوگی تو ہم نہ اپنے وطن کے لیے قربانی دے سکتے ہیں, نہ اپنی جان کے لیے, نہ اپنے مذہب کے لیے دے سکتے ہیں. تو یہ اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا کی بات کو آگے بڑھا کیونکہ 2-3 چیزیں باقی ہیں, اور کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شاعر اللہ اللہ کی نشانی ہے, تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا لازم ہے ہمارے لیے. بالکل صحیح ہے. ابھی جو کیٹ واک کی جا رہی ہے یا کوئی اور کام کیے جا رہا ہے اور مختلف قسم کے باقاعدہ نام رکھے جا رہے ہیں, میں تو حیران ہوں کہ جی ہاں, کسی کا نام فیصل قریشی رکھا ہوا ہے, کسی کا جناب شاہ رخ رکھا ہے, کسی کا ساحر کچھ ایکٹر حضرات کے نام پر نام رکھے جا رہے ہیں. تو اس پہ تو تھوڑی سی ہمارے جو احباب ہیں جن کے فارم ہاؤس ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے ہم کہ بھائی برائے مہربانی اس طرح کے نام رکھ کر آپ اپنے جانوروں کی جو ہے تذلیل نہ کریں اور اللہ کی نشانیوں کی تذلیل نہ کریں. بالکل صحیح ہوگا. اچھا, قربانی ادا کرنے کے بعد اپنے بڑے تقوی کے ساتھ اور سارے معاملات کو صحیح طرح نبھاتے ہوئے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہوئے قربانی ادا کر دی, اب وہ جو گند ڈالا بار, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں پہلے تو حدیث پاک ہے نا کہ اطہور شطر الایمان, کہ پاکیزگی صفائی بھی آدھا ایمان ہے. تو اس پر بھی عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو گند وغیرہ آپ نے وہ ڈالا ہوا ہے اس کے لیے الگ سے ایک نظام ہوتا ہے, اس کو اپنی گلیوں کا اپنے محلوں کا خیال رکھا جائے, کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے. اس میں نمازی حضرات بھی ہیں, عام لوگ بھی ہیں, کیونکہ آپ جب مسلمان ہیں تو اسلام تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, پھر ایک اور ملتا ہے کہ عملہ و فعلہ, کہ آپ کے فعل سے, آپ کے عمل سے, آپ کے ہاتھ سے, آپ کے زبان سے جب تک دوسرا مسلمان محفوظ نہیں رہے گا آپ کا اپنا اسلامی کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک میرا خیال ہے وہ اس سارے جو قربانی کے جو باقیات ہیں جی اس کو جب تک ٹھکانے نہ لگایا جائے تب تک میرا خیال قربانی والا پروسیس بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. وہ سارے معاملات جو ہیں وہ تبھی ہوں گے. تو جب بھی قربانی ادا کر رہے ہیں آپ, تو جو بھی یہ لاشیں وغیرہ ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اٹھا کے باہر جو سپاٹ بنے ہوئے ہیں وہاں تک چھوڑ کے آئیں ذمہ داری کے ساتھ, تب جا کے آپ کا یہ پورا فرض ادا ہوگا. ایک چیز اور میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں شارٹلی, کیونکہ ٹائم میرے پہ بہت ہی کم ہے, کیا سوشل میڈیا پہ تصویر اپنے مویشی کی وہ لگانا اور اس کے بعد قربانی ہوتے ہوئے کی ویڈیوز لگانا یہ کس حد تک مناسب ہے؟ پورے سوشل میڈیا پہ بھی خون ہی خون ہوا ہوتا ہے. جی اس میں یہ ہے کہ اس کا اصل سوال تو یہ ہے کہ جانور کے ساتھ سیلفیاں بھی بناتے ہیں لوگ, سیلفیاں بنا کے اپلوڈ کرنا سوشل میڈیا پہ, یہ کرنا. یہ قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس, کہ یہ للہیت ختم ہو جاتی ہے. اس میں آپ صرف لوگوں کو دکھلاوا کر رہے ہوتے ہیں, اور دکھلاوا کرنے والا ایسا بدبخت انسان ہوتا ہے کہ اللہ واضح لفظوں میں فرماتا ہے لا یؤمن باللہ, اس کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے, اس کو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. جب اس کو اپنے خدا پر یقین ہوتا تو وہ تو یہ کہتا نا کہ میں دل میں سوچتا بعد ہوں, میرے خدا کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے بعد والیوم الآخر, اور نہ ہی اس کو آخرت کے دن پر ہے, یعنی دکھلاوا کرنا, ریاکاری کرنا, سیلفی بنانا سوشل میڈیا پہ, اس کو ذبح کرتے وقت یہ باتیں کرنا, حالانکہ یہ اس کا تڑپنا, اس کو ذبح کرنا یہ ایسا عمل ہے. حضور نے تو فرمایا کہ ذبیحوا احسنوا, اپنا ذبح کرتے وقت اچھے طریقے سے ذبح کرو, یعنی کہ اس کو اتنا تڑپانا بھی نہیں چاہیے اور اس کو اتنی تکلیف بھی نہ ہو کہ آپ کی چھری تیز ہونی چاہیے کہ ایک ہی وقت میں اس کا کام مطلب یہ ہے کہ اختتام کو پہنچ جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی, آپ کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے. بالکل صحیح. کچھ لوگ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں, انہیں اتنا وہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے چھری چلا سکے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے وہ ہاتھ لگواتے ہیں چھری پہ, اور جو بھی جو کر سکتا ہے اسے قربانی کروا دیتے ہیں. کچھ لوگ پاس بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ قربانی کا گوشت بھی نہیں کھاتے ہیں مگر قربانی ادا ضرور کرتے ہیں. ان کا نہیں وہ حوصلہ ہو رہا. ادھر سوشل میڈیا پہ جناب ویڈیو لگا کے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں, محلے کو دکھا رہے ہوتے ہیں جناب کہ چیک کرو کس طرح جانور تڑپ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے. اور قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ صحیح جگہ پہ سوچ سمجھ کے ذمہ داری کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ جمع کروانی ہے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہوں گے جن سے ہم استخارے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ
ہر ہفتے جمعرات اور جمعہ کے دن 10 سے 11 بجے تک ہمارے نیوز کیفے کی خصوصی نشریات پیش کی جائیں گی، جس میں آپ کو روحانی علاج اور استخارہ کے متعلق جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائی جائے گی، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں جن کا تعارف کرواتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت بشیر فاروقی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، کیونکہ روحانی علاج کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں، استخارہ کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں، تو ایک تو دوستوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ حضرت بشیر فاروقی صاحب سے جو سوال ہے روحانی علاج کے متعلق یا استخارہ کے متعلق، وہ آپ سوال کریں گے، ہم آپ کو جو ہے وہ حضرت بشیر فاروقی صاحب سے اس کا جواب لے کے آپ کو دیں گے۔ اور سر، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو روحانی علاج ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ تو جس علاج کے مطلب عادی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے جسمانی طور پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بتا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اتنی ٹیسٹوں کی رپورٹیں ہوتی ہیں، یہ پکڑیں جی ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا، وہ بہت زیادہ کوئی قابل ہوتے ہیں، وہ نبض پکڑ کے چیک کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے بچہ آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ روحانی علاج کے لیے بھی ظاہری طور پہ سامنے معالج کے پاس جانا اور پھر علاج کروانا ممکن ہے، یا یہ ویسے علاج ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ روحانی علاج اور یہ طبعی علاج دوسرے ہیں، اس کا کیا فرق ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس روحانی علاج میں کسی کو کہیں جانا نہیں پڑتا۔ اچھا، ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن اتارا ہے، اس میں شفا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب شفا من کل داء، سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو، وہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لے تو اللہ کی رحمت سے اس کا یقین ہوگا تو اس کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ یقین میٹر کرتا ہے۔ ہاں، یقین تو بہت بنیاد ہے نا۔ جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک قافلہ کسی بستی میں گیا، تو وہاں مطلب یعنی کہ جو ہے جو وہاں کے بڑے تھے، انہوں نے کسی نے ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا۔ پھر اتفاق کی بات ہے کہ اسی مطلب خاندان کا جو سرکاری خاندان تھا، مطلب یعنی کہ بادشاہ خاندان، اس میں کوئی ایسا مریض تھا جو بہت بری طرح مرض مبتلا تھا، جس کا علاج نہیں بن پا رہا تھا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ جو قافلہ آیا ہوا ہے، جو لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں کسی کو جھاڑ پھونک کرنا آتی ہوگی، اس سے رابطہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ان کے پاس پہنچے تو کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ تو انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جب ان پر دم کیا تو وہ ماشاءاللہ کھڑا ہو گیا۔ واہ! ایک تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے دم کیا، اور ایک ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص امریکہ میں رہتا ہے اور اس کی ماں یہاں پاکستان میں رہتی ہے اور بیٹے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کر دے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے تو ٹھیک ہو جائے بچہ۔ صحیح۔ اچھا، یعنی کہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کا حل اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ اتنا اتنی طاقتور شخصیت کہاں سے ڈھونڈی جائے جو جن کے کلام میں اتنی جان ہو، اور واقعی ایک متقی پرہیزگار انسان آج کے دور میں ڈھونڈنا اور اس سے مطلب آپ کو اس طرح کے معاملہ ڈسکس کرنا، یہ بھی تو ایک چیلنج ہے بہت بڑا۔ دیکھیں، یقین ہے نا، حدیث پاک میں یقین ہے نا پورا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے، یقین پورا ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت کا پابند ہے تو پھر اس کے باطن کو نہ دیکھا جائے، صحیح، اس کی ظاہری کیفیت، کیونکہ ہم جو نا ظاہر بین ہیں، ہاں ہاں، اور ہمیں باطن کو دیکھنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ بے شک ایسا ہے۔ ظن المومنین خیرہ، مسلمانوں کے لیے اچھا گمان کرو۔ تو یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آتا ہے کہ جو آپ کو متقی پرہیزگار نظر آتا ہے تو اس سے آپ روحانی علاج کروائیں، کوئی حرج نہیں، مگر جس میں شریعت کی پاسداری ہو۔ اب دیکھیں نا، آپ نے جو کہا کہ کیا روحانی علاج میں مریض کو جانا پڑتا ہے؟ جی ہاں۔ تو خواتین جو ہے نامحرم کو اپنے سامنے بٹھانا، ان سے باتیں کرنا، یہ سب چیز اسلام کی تو اجازت نہیں اس کی۔ صحیح ہے۔ تو ان کو جہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر وہ ایسا کوئی وہ ہے شخص طبیب ہے جو عورتوں کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، تو پھر اس کے تقوی کو تو جھٹکا لگا نا، تو ایسے اعراض کیا جائے۔ اچھا، آپ تو ماشاءاللہ ایک عرصے سے اسی طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ روحانی علاج کر رہے ہیں، ان کا استخارے کی
مطلب استخارے کی مدد لے رہے ہیں لوگ آپ سے، تو تقریباً ایک اندازے کے مطابق کتنے لوگوں کا بھلا ابھی تک جو ہے وہ ہو چکا ہے آپ کے توسط سے؟ دیکھیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ تحدیث نعمت کے لیے، کیونکہ تحدیث نعمت کا اظہار جو قرآن پاک فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر۔ تو میرا گمان ہے کہ شاید 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک میری تعویذات پہنچ چکے ہوں گے سبحان اللہ، پورے ورلڈ میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اچھا، تو آپ تعویذ کے ذریعے علاج کرتے ہیں؟ نہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ہاں، وظیفہ اور علاج، تعویذ اور وظیفہ دونوں دیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ان کے بیٹے کو قید کر لیا تھا ایک مشرک نے، صحیح، اور ان کے گھر میں بہت زیادہ فقر و فاقہ کی کیفیت تھی۔ تو انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میرا بچہ قید ہو گیا ہے اور ہمارے گھر میں بہت برا حال ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا تکرار کرو، ٹھیک ہے، اور تقوی اور صبر کے ساتھ یہ پڑھتے رہو۔ صحیح ہے، پتہ چلا کہ خالی وظیفہ جو ہے میرے آقا نے نہیں دیا، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کی نصیحت بھی کی۔ حالانکہ صحابہ سارے متقی ہیں، صحابہ سارے صابر ہیں، لیکن یہ قیامت تک کے لیے ایک پیغام جانا تھا کہ تقوی اور صبر جو ہے یہ دو چابیاں ہیں روحانی علاج کی کامیابی کی۔ اگر میں نے کوئی آپ سے وظیفہ لیا، آپ نے مجھ سے وظیفہ لیا کہ بھئی مجھے مطلب نہیں کہ شادی کرنی ہے، میں نے کہا آپ 60 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، اب وہ کام مہینے میں نہیں ہوا، تو آپ کو صبر کرنا ہے، مجھے صبر کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کوئی اور کام ہے، یا اولاد نہیں ہو رہی، تو وظیفہ لینے کے بعد آدمی صبر۔ دوسرا تقوی، تقوی کے معنی بچنا، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے اس کے بچنے کا نام تقوی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ استخارے کی مدد کہاں کہاں لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اصل تو استخارہ خود کرنا چاہیے، یہ سنت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن بزرگوں نے استخارہ کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اچھا، ایک استخارہ جو ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا کہ بندہ رات کو اس کو وہ وضو کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اور وہ دعا استخارہ پڑھ کے جو ہے وہ سو جاتا ہے بغیر کسی بات کرے، اور رات کو اس کے خواب میں جو ہے وہ سفیدی نظر آ جائے یا ہرا نظر آ جائے، گرینری نظر آ جائے، اور وہ 7 دن تک یہ کرتا رہے، تو اس کو ہر روز اچھی چیز نظر آئے، تو سمجھ لو یہ کام اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر رات کو کالے اور لال اور اس طرح کے رنگ اور اس طرح کی چیز نظر آئیں خوفناک، تو وہ اس سے اعراض کرے۔ ایک تو استخارہ کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا دیتے تھے، اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، اے اللہ میں وہی کام کروں جو تجھے پسند ہو، مجھے اختیار اپنے اختیار پر چھوڑ۔ تو ہم اس چھوٹی دعا کے ذریعے تسبیح کا سہارا لے کر استخارہ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کہیں اور پوچھیں تو شاید اللہ کی رحمت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج تک 25-50 لاکھ استخارے میں کر چکا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو ابھی اگر کسی کالر کی کال آتی ہے اور وہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو وہ ہم پروگرام کے دوران اس کو ان کا مطلب سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ استخارے میں وہ کیا اشارہ مل رہا ہے یہ بتا سکتے ہیں انہیں؟ جی، اس کو ایک وقفے کے بعد۔ اچھا، یعنی کہ ہمیں تھوڑا وقت چاہیے ہوگا؟ جی نہیں، جیسے آپ نے ان سے آپ میرے پاس یہ قلم اور ڈائری ہے نا، میں لکھ لوں گا، ہاں، اور اس کے بعد جب وہ وقفہ ہوگا اس دوران استخارہ کر کے جب دوبارہ آئیں گے لوٹیں گے تو پھر ہم اس کو بتا دیں گے انشاءاللہ کہ اس کا بالکل صحیح ہے۔ یعنی کہ سارا جو فارمیٹ ہے وہ ہمیں سمجھ آ چکا ہے، یقیناً دوستوں کو بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو آپ دوستوں کی کال شامل کرنے کا وقت شروع ہو گیا۔ ایک کالر میرے ساتھ ہولڈ پہ بھی ہیں، جلدی سے انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہیں ہمارے ساتھ؟ جی، آپ کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ابھی نظر آ جائے گا، اور اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ حضرت بشیر فاروقی صاحب سے استخارے کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو یہ آج کا موقع اچھا ہے، جانے مت دیجیے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جیسا روحانی علاج ہے، یہ اس کے لیے یہ صرف روحانی امراض کا ہی مطلب علاج اس سے ممکن ہے، یا ایک جو ہمارے جسمانی امراض ہوتے ہیں ان کا بھی علاج ممکن ہے اس سے؟ نہیں، جسمانی امراض ہے نا سارے روحانی، جیسے اگر پیٹ کا درد ہے، سر کا درد ہے، خدا نخواستہ کینسر ہو گیا کسی کو، جب ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب شفا من کل داء، کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ بے شک۔ تو اس طرح قرآن پاک کی
سورہ کوثر سے، سورہ اخلاص سے، سورہ قدر سے، ہر صورتوں سے اپنے مطلب یعنی کہ علاج لیے جاتے ہیں۔ ایک تو جسمانی ہو گیا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی کاروبار کر رہا ہے اور بار بار اس کو لگتا ہے کہ یار میرے ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو طے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ واضح فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو ہے میاں بیوی کو بذریعہ جادو جدا کرتے تھے، تفریق کر دیتے تھے، جادو کر کے میاں بیوی کو جدا کر دیتے تھے۔ تو وہ قرآن پاک کا حصہ ہے یہ آیت۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جادو کے ذریعے انسان کو بہت بڑا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ خود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جادو ہوا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جادو ہوا۔ صدیقہ کائنات نے تو ان کا دل نرم تھا، انہوں نے تو اس باندی کو بھگا دیا، لیکن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کا سر قلم کروا دیا، کیونکہ جادو کی سزا موت ہے نا۔ صحیح۔ تو اگر کسی کا جس طرح بتا رہے ہیں کہ کسی کا گھر جو ہے وہ جادو سے خراب کیا جا سکتا ہے، تو پھر یقینی طور پہ روحانی علاج سے کسی کا خراب ہوتا ہوا گھر جوڑا بھی جا سکتا ہوگا، ہے نا؟ تو کیونکہ دیکھیں نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لبید کی بیٹیوں نے جادو کیا، آپ کے بال مبارک ان کے ہاتھ میں آ گئے تھے، دندان جو ہے نا اس کے کنگھی کے دندان آ گئے، تو انہوں نے اس پر گرائیں لگائیں اور پھر وہ مطلب یعنی کہ زمین میں پتلا بنا کے گاڑا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین آئے، کہا کہ آپ فلاں جگہ سے یہ نکلوائیں، مولا کائنات مولا علی مشکل شاہ علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ حکم دیا کہ وہاں سے یہ چیز نکالی جائے، اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتوں سے جو ہے جو پڑھتے گئے تو ہر گرہ کھلتی گئی۔ تو ہم بھی جادو کی کاٹ اسی سے کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں آسیہ بول رہی ہوں۔ آسیہ صاحبہ، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی کراچی سے۔ کراچی سے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی وہ میں پوچھنا چاہتی ہوں، میری بہنوئی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کیا ان کے اوپر کچھ ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے بہنوئی کا نام ہمیں چاہیے۔ اچھا، رفیق خان۔ رفیق خان، ٹھیک ہے۔ اور کوئی معلومات چاہیے ہمیں؟ بس کافی۔ ٹھیک ہے، کافی ٹھیک ہے۔ ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو رفیق خان صاحب کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ استخارے میں جو آئے گا وہ بتائیں گے آپ کو، اور مزید آپ دوستوں کے کالز بھی شامل کرتے رہیں گے۔ روحانی علاج اور استخارہ کے حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں استخارہ اور روحانی علاج کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف میں ایک دفعہ پھر سے کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جناب حضرت بشیر فاروقی صاحب، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بشیر صاحب، وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھیں آسیہ صاحبہ، انہوں نے اپنے بہنوئی رفیق خان کے بارے میں پوچھا تھا کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا ان کے اوپر کچھ ہے، کوئی معاملات کوئی خراب ہیں ان کے کاروبار میں، انہیں کچھ نقصان وغیرہ کے حوالے سے، تو استخارہ آپ نے کیا وقفے میں، ذرا ان کو جواب چاہیے ہوگا، انتظار کر رہے ہوں گے وہ۔ آسیہ بہن، میں نے استخارہ کیا ہے، اشارہ یہی ملا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے، 3 باتوں کا عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی شاندار زندگی ہو جائے گی۔ نمبر 1، نماز قضا نہ ہونے دیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ اگر ہماری فجر کی نمازیں قضا ہوتی رہیں تو ہماری رزق خود بخود رکنا شروع ہو جائے گا، نماز قضا نہ ہو۔ دوسرا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی تنگ دستی دور کر دیتا ہے۔ چنانچہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو پڑھتے رہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، گاڑی میں، پیدل، دن میں سینکڑوں ہزاروں مرتبہ پڑھیں یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، اور روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر سکون سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو درود پاک یاد ہے اسے پڑھ لیا کریں۔
माशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, हम इन्हें भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी भाई साहब, मेरा नाम काशिफ है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी काशिफ और साहब, मैं अपने काम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और ठीक मेरा है। कंप्लीट नाम है काशिफ लतीफ़। काशिफ लतीफ़, जी सर। ठीक है। तो आप कारोबार के हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि क्या मामला था? जी जी जी। ठीक है, हमने आपका नाम लिख लिया है और वो वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम आपको आपके सवाल का जो है वो जवाब देंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो मेरे जहन में भी एक सवाल आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बड़ी आम सी बात बन गई है कि हर एक को ये शक होता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, तो या मुझ पे जादू हो गया, या कोई आसेब है, या किसी ने कोई बंदिश, कोई रुकावट, किसी ने जानबूझ के कोई दूसरी और गलत इन ईवल पावर्स का यूज़ करते हुए मेरा बिज़नेस जो है रुकवा दिया। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, वाकई ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। देखिए, जैसे अभी आपको मैंने हदीस पाक सुनाई कि नौमुस सुबह यमनो रिस्क, सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। अब साफ़ सुथरी बात है कि अगर खुदा न खास्ता मैं उठता ही सुबह 9 बजे हूँ और मैंने अपनी फजर की नमाज़ कज़ा कर दी, कारोबार जाता हूँ तो दूसरी कई दुकानें चल रही, मेरी नहीं चल रही, तो अब मुझे ये शक पड़ जाए कि मुझे किसी ने करवा दिया है या मुझ पर किसी की नज़र लग गई, तो जनाब अल्लाह सबसे पहले तो नज़र मुझे अपनी लगी है कि मैं क्यों फजर की नमाज़ कज़ा कर रहा हूँ। जब हमारे नबी ने फरमा दिया कि सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है, तो फिर रिस्क रुकेगा ना। हाँ, मुनाफिक का और काफिर का रिस्क नहीं रुकेगा, मुसलमान का तो रिस्क रुकेगा। तो ये हकीकत ऐसा है कि ऐसा है नहीं। और बकिया ये कि देखिए, शैतान जो है ना, इन्न शैतान यजरी मिन दम, शैतान हमारे खून में हमारे रगों में खून की तरह तैर रहा है। सही है। वो हर गुनाह का काम जो है हमसे करवाना चाहता है। तो बदगुमानी जो है कुरान के रूह से भी और हदीस की रूह से भी गुनाह है। सही है। तो इंसान बदगुमान होता रहता है कि यार मुझ पे ये हो गया, या फिर बाद औक़ात अगर मिसाल के तौर पर बच्चे की शादी की, बच्चा जो है वो माँ का भी हक का लिहाज रख रहा है लेकिन बीवी के साथ भी अच्छा बर्ताव कर रहा है, हाँ, तो फ़ौरन माँ बाप को शक हो जाता है कि बीवी के माँ बाप ने कुछ करवा दिया है। हाँ हाँ हाँ, तो भाई मतलब ये नहीं कि ये सब हराम काम है ना, क्योंकि बदगुमानी हराम है। और ये भी याद रखिएगा कि हम कभी भी ये बता नहीं सकते, ये तो बता सकते हैं कि भाई आपके ऊपर इशारा ये आ रहा है कि आप पर जादू है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता सकते किसने किया। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये बताना हराम है। और अगर हमने अपने इस्तिखारे के ज़रिए या आदात के ज़रिए किसी के ज़रिए भी बता दिया कि ज़ैद ने जादू किया है, तो गोया हमने किसी मुसलमान को बग़ैर गवाही के जो है इल्ज़ाम लगाया। तो काज़ी वक्त अगर हमें पकड़ ले तो कम से कम 40 कोड़े में मारेगा इस बात पर। यानी कि ये जुर्म है, ये जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है कि आपने कैसे बता दिया। क्या आपने देखा जादू करते हैं इसको, आपने अपने आदात से बता दिया, अपने इस्तिखार से बता दिया। तो ये बताना जो है, इसकी ना हमें इसका इल्म है ना किसी को इल्म हो सकता है। ठीक है, तो मगर उसका इलाज तो मुमकिन है ना? इलाज तो मैंने कहा ना, सूरह फलक और सूरह नास, तो मैंने पहले स्टेटमेंट बताया आपको कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ। बिल्कुल बताया आपने। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की 2 सूरतें उतार दी, सही, सूरह फलक और सूरह नास, और अब क़यामत तक के लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया, उम्मत शील्ड को है आपके पास, हथियार दे दिया। आप इसको पढ़ें, आपका मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मोहम्मद अकमल अरशद। अकमल साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? इस्लामाबाद से। क्या पूछना चाहते हैं? मैं जी अपने ये मेरे है ना प्रोस्टेट का और दूसरा अपने हड्डियों का कैंसर है। हड्डियों का कैंसर, ठीक है। जी। किनको, आपको? जी हाँ, मेरे को। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप इस हवाले से पूछना चाहते हैं? जी, ठीक है, हम इनके लिए। सही है, जी जी, ठीक है। आप प्रोग्राम देखिए, हम अब वक्फे पे जाएंगे, वक्फे में इस्तिखारा किया जाएगा और फिर हम आपको जो है उसका जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। अच्छा जी साहब, एक और चीज़, जिस तरह आपने कहा कि किसी के ऊपर ये इस तरह के अमाल करवाना ये हराम फेल है डेफिनेटली, फिर वो उसका नाम बताना आपने बताया, आपने कहा कि सुबह फजर की नमाज अदा की जाए
اور آپ نے جو کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور آدھا گھنٹہ سکون سے دل سے جو بھی درود پاک یاد ہے آپ کو، اب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کریں، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک متقی اور مومن آدمی کی طرف جو ہے نا وہ راستہ آپ دکھا رہے ہیں جس میں ساری خوشحالی ہی خوشحالی ہے، سکون، دل کا سکون اور اطمینان ہی ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے جس میں دو بدری صحابی، کچھ دن پہلے ہی پروگرام میں ہم ذکر کر رہے تھے ہم نظر بد کے حوالے سے، تو اس میں ایک جو صحابی ہیں وہ دوسرے صحابی کو دیکھ کے ان کے بڑے خوبصورت جسم کو دیکھ کے کوئی تعریف کرتے ہیں اور وہ فوراً ہی جو انہیں اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں۔ تو مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ تو بڑے متقی، پرہیزگار اور مومن اور بڑے اللہ تعالیٰ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ترین انسان تھے اس دور کے۔ اگر ان کی بھی نظر لگ سکتی ہے اور ان کو بھی لگ سکتی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کسی کی بھی لگ سکتی ہے، تو اس کی کوئی بچاؤ کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات ہوئے نا وہ قیامت تک کے لیے سمبل ہے۔ ایک تو یاد رکھیے ٹھیک ہے کہ ان کی آنکھ میں بھی زہر ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں نظر جو ہے اونٹ کو دیگ میں اور مرد کو قبر اتار دیتی ہے، یعنی انسان کو نظر مار دیتی ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو اصحاب رسول تو سارے کے سارے متقی، پرہیزگار اور سب، لیکن ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے نا وہ قیامت تک کے لیے ایک سمبل ہیں، تاکہ ہم بھی تو اسی لیے اگر کسی کو جیسے آپ مجھے اچھے لگ رہے ہیں، میں آپ کو اچھا لگ رہا ہوں بالفرض، تو مجھے ماشاء اللہ کہہ دینے میں کیا حرج ہے؟ صحیح دیکھیں بچے اپنے ہمارے کہتے ہیں ماں باپ کی نظر لگتی ہے، تو ماں باپ کی نظر لگتی ہے، تو ماں باپ کو سارے ماں باپ کی نظر کون سی لگی؟ خیر والی لگے گی، شر والی لگے گی۔ لیکن اگر اور جگہ پہ شر والی نظر لگتی ہے، اب بہت سارے ٹی وی اینکر ہوتے ہیں راتوں رات غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی جاب چلی جاتی ہے، بعض دیکھنے والوں کی نظر لگ جاتی ہے، زوال آ جاتا ہے، بڑا سے بڑا کرکٹر ہوتا ہے وہ فوراً مطلب آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے تو یہ نظر تو میرے بڑی توقع ہوتی ہے، نظر تو حق ہے، اور یہاں تک فرما دیا میرے آقا نے کہ اکثر امواتیں موت کی وجہ نظر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اکثر اموات جو ہے موت کی وجہ سے نظر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی، السلام علیکم۔ ہیلو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں رابعہ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ رابعہ لاہور سے، کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بات کرنی تھی۔ کیا بات کرنی تھی؟ کیجئے۔ مجھے نا میرے بچے یعنی کہ کوئی کاروبار وغیرہ بچوں کا بالکل ختم ہو گیا، ایسے جب بھی کوئی بچہ کام کرنے لگتا کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ ایک میرا بیٹا ہے خضر صغیر، وہ جب بھی انٹرویو وغیرہ دینے کے لیے جاتا ہے یا اس کے نا حادثہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ، یعنی کہ مجھے 2-3 دفعہ میں نے پوچھا، یہ بتایا کہ بچوں کو نا بد نظر ہوئی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو خضر صغیر کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں جی، خضر صغیر کے بارے میں کے علاوہ میرے سارے بچوں کے ساتھ یہی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب سارے بچوں کے نام لیں یا کافی ہے؟ مجھے مولانا صاحب سے مجھے کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں آپ کا جو ہے نا وہ سوال مل گیا ہے اور ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے پاس جو 2-3 جو کالرز جنہوں نے ابھی کال کیا تھا ان کے جو سوال ہوں گے ان کے بارے میں ہم حضرت بشیر فاروقی صاحب سے جواب حاصل کریں گے کہ استخارے میں کیا نشانی ملی ہے۔ تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس۔ حضرت بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے، اور استخارہ اور روحانی علاج کے حوالے سے آج پروگرام میں بات ہو رہی ہے۔ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ کچھ کالرز موجود تھے جنہوں نے کچھ سوالات جو ہیں وہ پوچھے تھے بشیر فاروقی صاحب سے، تو وقفے میں انہوں نے استخارہ کیا ہے اور استخارے میں کیا آیا ہے یہ ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے کن کے بارے میں بتائیں گے؟
جی کاشف لطیف صاحب نے جو ہے وہ لاہور سے کال کی تھی نا. کاشف صاحب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو رزق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں لیا. اور احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رزق اتارتا ہے لیکن گناہ جو ہے اس کی راہ میں دیوار بن جاتے ہیں. تو بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے, نمازوں کی پابندی کرنی ہے. ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رزاق یا رزاق 111 مرتبہ تلاوت کر کے اللہ سے دعا مانگیں, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور غیبی رزق عطا ہوگا. صحیح. اور ان کے بعد دوسرے کالرز تھے ہمارے ساتھ. جی میں دعا گو ہوں اکمل صاحب کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کینسر ختم کر دے. یہ ہڈیوں کا کینسر تھا انہیں, ہے نا, ان کا سوال یہ تھا. ٹھیک ہے. اکمل ارشد صاحب نے کال کی تھی. جی جی. تو اکمل صاحب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے آپ کو صحت عطا فرمائے. آپ کے لیے بھی اشارہ یہ کہ کچھ کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ اس کا بڑا آسان علاج یہ ہے کہ کنز الایمان شریف کے حاشیے میں صدر الافاضل لکھتے ہیں کہ جو شخص 100 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ کر 3 کام کرے, یعنی پہلے تو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے, اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کی جائے, مریض کو دم بھی کیا جائے اور مریض کو دم کیا پانی پلایا جائے. یہ 3 کام کرنے سے بڑا مرض بھی دور ہو جاتا ہے اور بڑے سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے. ہم کینسر کے علاج کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے تعویذات بھجواتے پینے کے, کیونکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بہترین دوا ہے, قرآن بہترین دوا ہے. تو ہم 14 آیتیں قرآن کی, 7 سورہ فاتحہ کی اور 7 آیتیں شفا, 14 آیتیں جو زعفران اور زردے کے رنگ سے ہم چھاپتے ہیں, وہ پوری دنیا بھجواتے ہیں تو لوگ پانی میں ڈال کے پیتے ہیں. تو آپ مجھے سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پہ خط لکھیں, اور ظاہر ہے کہ اسکرین پر بھی ٹکر میں سیلانی ویلفیئر کا ایڈریس آ رہا ہوگا. تو بس بڑا آسان ہے, سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی. تو میں انشاءاللہ جس طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم خط کے ذریعے علاج بھجواتے ہیں آپ کو بھجوائیں گے. آپ کو جوابی لفافے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنا ایڈریس پورا لکھ دیجیے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھجوائیں اور آپ کا ایڈریس صحیح نہ لکھا ہو تو نہ پہنچے. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہمارے پاس کچھ اور سوال بھی موجود ہیں مگر وہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ خاتون جنہوں نے کال کیا تھا خضر صغیر, ان کے بارے میں بتائیں گے نا. ابھی ہم 2 اور ہیں, 2 اور. ٹھیک ہے, ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں, ان کے بھی سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو. اوکے, لائن ڈراپ ہو چکی ہے. سر آ جاتے ہیں, جو ہمارے پاس ابھی 2 سوال اور باقی تھے. ابھی کن کے بارے میں بتائیں گے ہم؟ رابعہ صاحبہ نے لاہور سے کال کی تھی. جی ہاں. ان کو یہ مطلب یعنی کہ شبہ ہے کہ ان کے بچوں پر جو ہے وہ کوئی نظر بد ہے. جی ہاں. تو استخارہ کیا تو اشارہ میں یہ آیا کہ کوئی نظر بد تو نہیں ہے. البتہ نظر بد ہو یا نہ ہو اس کا حل تو ہے نا. ایک تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے. سبحان اللہ. جب باپ کا یہ مرتبہ ہے تو ماں تو 3 گیٹ اور اوپر چلی جاتی ہے. تو ایک تو دعاؤں کا سہارا لیں, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا اور قبول ہوتی ہے. خواتین گھر میں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. دوسرا یہ کہ قرآن پاک کا 29واں پارہ ہے. اس 29 پارے کی دوسری صورت ہے سورہ قلم. یہ سورہ قلم جو ہے اس کی آخری 2 آیتیں ہیں. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ 29واں پارہ کھولیں, پہلی صورت تو سورہ تبارک ہے, دوسری صورت سورہ قلم ہے. سورہ قلم جب کھولیں تو اس کی آخری 2 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. یہ والی 2 آیتیں جو ہیں یہ پوری پڑھ کر آپ یہ جب خاتون سے کہوں گا رابعہ صاحبہ سے کہ وہ 2 آیتیں پڑھ کر قرآن پاک کو کھول کے, یعنی چوتھا رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے 2 آیتیں یہ پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کریں, گھر پہ دم کریں, کاروبار دم کریں, تو انشاءاللہ اس سے بڑے سے بڑی نظر جو ہے اتر جائے گی. اگر نظر ہے تو اول تو نظر نہیں ہے پھر بھی کر لیں, ہم بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ کہ بقیہ یہ کہ روزی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے وظیفے چاہیے تو ایک تو میں نے ابھی بتا دیا یا رزاق والا وظیفہ, دوسرا وظیفہ میں نے بتایا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. اور اگر مزید وظائف چاہیے تو انہیں میں چاہیے کہ مجھے خط لکھیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کے پتے پر, تو میں انشاءاللہ جواب بھی دوں. بالکل صحیح ہو گیا. ایک اور میرا خیال سوال ابھی ہمارے پاس باقی ہے, یہ کون کن کا ہے؟ شہباز یونس صاحب نے جو پوچھا نا. جی یہ وقفے میں ہمیں ایک رابطہ کیا تھا, شہباز یونس صاحب. تو یہ اگرچہ عیسائی ہیں
جی ہاں. تو استخارہ تو ہم سب کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہ کوئی جس پہ ان کو شبہ ہو کہ مجھ پر کوئی اثرات وغیرہ ہیں یا نظر ہے, کوئی ایسا شک نہیں ہے, معاملہ نہیں, کوئی اشارہ نہیں آ رہا. البتہ ظاہر یہ نماز تو نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کو بھی یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم اس کو پڑھنا چاہیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ٹھیک ہے. یا اللہ ہو, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر پہ ہیں, باہر ہیں, تو یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے پڑھنے کی بالکل ان کو اجازت ہے. اور ان کو ہم تعویذات بھی دیتے ہیں, اگر تعویذات ہم سے لینا چاہے تعویذ بھی منگوا سکتے ہیں. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. تو جناب شہباز صاحب آپ اس کا ورد کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا, ابھی پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے, اس میں میں چاہوں گا کہ آپ دعا جو ہے وہ شامل کریں. اور دعا شامل کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال میرا اور بھی ہے. جس طرح ہم روحانی علاج کی بات کر رہے ہیں تو وہم یہ ایک شبہ ہے کہ جناب ہمارے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہے, یہ تو یہ جو روحانی مرض ہے یہ والا وہم کا, اچھا کچھ لوگوں کو خود بھی پتہ ہے اس بات کا کہ نہیں جی ہمیں پتہ ہے ہم بڑے وہمی ہیں, ہر چیز پہ وہم کرتے ہیں, تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ ہاں دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار میرا ذکر جو ہے تمہارے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے. بے سکون آدمی نے بہت سارے خیالات لیتا ہے. جی جی. سکون جو ہے نا, سکون کہتے ہیں, سکون کیا کہتے ہیں, بوسے کی روح کی غذا ہے, تو یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے. قرآن کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بس پڑھتا رہے, چڑھتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, تو اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو اس کے دل سے میل اترتا رہے گا اور یہ وہم بھی اس کے ختم ہوتے رہیں گے. تو بس یہ کہ میری دعا ہے کہ ہر مسلمان کو ہر طرح کی مصیبت سے دور ہو جائے, دعا بھی کرتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں ماشاءاللہ جمعے کے دن آج 2 جگہ دعائیں ہیں, تو کیونکہ یہ پروگرام تو ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے, تو یہ دعائیں 2 حیدرآباد میں ہیں. تو حیدرآباد کے ناظرین, اگر سامعین ناظرین جو ہیں, ان سے کہوں گا کہ ہم عصر سے مغرب اعتکاف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ باغ مصطفیٰ کی مسجد جو ہے حیدرآباد کے لطیف آباد 8 میں. وہاں انشاءاللہ عصر سے مغرب نفلی اعتکاف ہوگا مرد و عورتوں کا, اور جمعے کے دن تو ویسے ہی غروب آفتاب دعا قبول ہوتی ہے, تو وہاں دعا ہوگی. تو جو حیدرآباد کے احباب ہیں مرد و خواتین, اگر وہ چاہنا چاہیں تو لطیف آباد نمبر 8 میں باغ مصطفیٰ گراؤنڈ کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں ہوں گے ہم لوگ. اور پھر عشاء میں ہم ہوں گے سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مزار ہے اس کے ساتھ مسجد ہے, وہاں عشاء کے بعد ہوگا تقریباً 1.5 گھنٹے کا وظیفہ اور پھر دعا ہوگی. تو وہ شکر. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے, آخری 2 منٹ ہمارے پاس باقی بچے ہیں. میں مختصراً کہوں گا کہ دعا کیجیے, اور میں دوستوں سے اجازت بھی لے لوں. دوستوں, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے, اور ہم بشیر فاروقی صاحب کی ان دعاؤں کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. بے شک جو دل کا سکون ہے وہ ذکر خدا میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں اور ہماری کوششیں وہ قبول فرمائے اور ایسا مسلمان بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے صدقے, غوث و خواجہ کے صدقے, یا اللہ جتنے کالرز نے آج ہمیں کال کی, کسی نے رزق کی بارے پریشانی کا تذکرہ کیا, کسی نے بیماری کا تذکرہ کیا, کسی نے اور مسائل پیش کیے, یا اللہ ان تمام کالرز کی جو پریشانیاں ان کی بھی دور فرما دے. اور اس وقت روئے زمین پر جتنے مسلمان ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں, ان کی ہماری پوری امت کی مغفرت فرما دے, سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دے, عذاب قبر سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے. تو اس سے دعا پروردگار ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے وابستگان کو, پوری امت کو ہر طرح کی بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, رنج, غم, اذیت, کرب, خوف, ڈر, حزن, تنگی, سختی, قرض, فتنے, صدمے, فقر, فاقہ, مایوسی, محرومی, جادو, آسیب, نظر بد, بے روزگاری, ناچاکی, رشتوں کی پریشانی, بے اولادی کی پریشانی, نافرمان اولاد کی پریشانی, میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے اور جدائیوں کی پریشانی, الغرض پیدائش سے لے کر موت تک ہم سب کی, ہمارے گھر والوں کی, ہمارے ہم وطنوں کی, پوری امت کی ہر جہت کی ہر پریشانیاں اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, رحمت عالمیان کے صدقے دور فرما دے, دور فرما دے, دور فرما دے. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.